بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ پاکستان کے اندر یوں تو معروثیت ایک مطلب جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے یہاں ایک مومنٹم بن چکا ہے کہ جو سیاستدان ہے اس کا بیٹا سیاستدان ہوگا، جو جج ہے اس کا بیٹا جج ہوگا، اور جو جرنیل ہے اس کا بیٹا جرنیل ہوگا۔ یہاں ایک قسم کی یہ روایت بن چکی ہے اور یہ عام فہم بات بن چکی ہے، کیونکہ غریب جو آدمی ہے اس کے پاس وہ سفارش نہیں ہوتی، اس کے پاس وہ مطلب پاور نہیں ہوتی جس کی بیس پہ وہ بڑے عہدے پہ آ جائے، یوں جس کی وجہ سے بیچارے آج بھی ہمارے ملک کے اندر 70 to 80% وہ بیچارے طبقے ہیں جو جن کے اندر پوٹینشیل ہے بٹ وہ اوپر نہیں آ سکتے، چونکہ ان کے پاس بڑی سفارش یا بڑا مطلب کہ نا وہ پیسہ نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر دو لوگ ترقی کر سکتے ہیں، یا تو جن کے پاس پیسہ ہو یا جن کے پاس بڑی سفارش ہو۔ انفارچونیٹلی جو غریب طبقہ ہے ان کے پاس اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو وہ جتنا مرضی لائق فائق انٹیلیجنٹ ذہین، بلکہ اس نے میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر ٹاپ کیا ہو، بھلے میرٹ پہ سب کچھ ہو، لیکن وہ بیچارہ پھر بھی وہ ایک عام سی نوکری یعنی کہ ایک دھکے کھاتا ہے، اس کے یعنی کہ حصے میں کچھ اچھا نہیں آتا، وہ بڑے عہدے پہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو اسی طرح آج جو اب ماشاءاللہ سے مجھے امید نہیں تھی کہ یہ آدمی بھی اس ڈگر پہ چلے گا، مجھے اس کے اندر ایک تھوڑا سا وفاداری اور بڑا ایک ڈسپلن نظر آتا تھا کہ یہ آدمی یوں نہیں کرے گا، لیکن چودھری نثار نے بھی ایک معروثیت کے اندر جو ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ جو پولیٹیشین ہیں وہ اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو پولیٹکس کے اندر انوالو کرتے ہیں، اسی طرح اب چودھری نثار نے بھی جو ضمنی الیکشن اب یہ جو 33 حلقوں کے اندر ہونے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کے اوپر جو چودھری نثار ہیں انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو جو جس کا نام تیمور علی خان ہے اس کو الیکشن کے لیے اپنے حلقے جو 59 ہے ان کا حلقہ، اس کے اندر اس کے کاغذات نامزدگی اس نے جمع کروا دی، اور اب یہ آزاد حیثیت سے ان کا یہ جو بیٹا ہے چودھری نثار کا تیمور علی خان یہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ وہی سیٹ ہے جو 2018 کے اندر چودھری نثار میجر طاہر صادق جو کہ پی ٹی آئی کے رکن تھے انہوں نے ان کو شکست دی تھی چودھری نثار کو، اور یہ صرف جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے وہ بچانے میں کامیاب ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس دفعہ چودھری نثار نے خود پارٹیسپیٹ کرنے کی بجائے اپنے بیٹے کو میدان میں اتارا ہے، جو کہ اب اس پوری چیز کو ڈیل کرے گا اور اس کے اوپر پورا ایک مہم چلائے گا، اپنی جو سیاسی ہے قد اس کو مطلب کہ کرے گا، سارا سسٹم اس کا وہ چلائے گا۔ تو بہرحال اب دیکھیں اس کے اوپر اس کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن دوسری جانب اب جو لاہور ہائی کورٹ نے ہے اس نے بلکہ یوں سمجھو کہ چودھری نثار کے جو بیٹے کا اسمبلی کے اندر پہنچنے کا خواب ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ فی الفور تو ممکن نہ ہو، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے جو کہ نیشنل اسمبلی کے حلقوں کے اوپر جو ضمنی الیکشن ہونے تھے اس کو معطل کر دیا گیا ہے، اور عام انتخابات خاص طور پہ پنجاب کے اندر اس کے حوالے سے گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے مطلب طلب کر لیا ہے اور ان سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے کہ اس کے اوپر وضاحت پیش کی جائے۔ دوسری جانب جو ملکی حالت ہے وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایسے حالات میں کون وزیر اعظم بننا چاہے گا۔ ایک جانب وہ مسلم لیگ نون کا کہتے ہیں کہ میں اس کا حصہ ہوں، دوسری جانب وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو ان کے حوالے سے ابھی کوئی واضح مطلب کہ وہ نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے، کوئی پراپر وہ لائن نہیں لے رہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ مریم کے انڈر میں کام کروں، کیونکہ وہ ٹھیک کہتے ہیں ایک جگہ پہ، تو ویسے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مریم کی کیا بات ہے، کیا اس نے کوئی کونسلر کا الیکشن لڑا ہے، کیا اس نے کبھی وہ اسمبلی کی ایم این اے بنی ہے، یعنی کہ وہ کس حیثیت سے پارٹی کی ایک چیف آرگنائزر اور نائب صدر بن چکی ہے، کس حیثیت سے، صرف یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے۔ مطلب ہمارے ہاں یہ معروثیت کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کب ختم ہوگا؟ یہ پاکستانیوں اس وقت ختم ہوگا جب آپ چاہیں گے، جب آپ اپنے حقوق کے لیے مطلب کہ آواز بلند کریں گے، اور ان چور لٹیرے ڈاکو کسی بھی پارٹی کے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نون لیگ کے، کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، جب تک آپ ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کریں گے تب تک یہ کچھ نہیں ہوگا۔
दूसरी जानिब जो फैसल वाटा हैं वो पीटीआई के मतलब के वो एक किस्म के वो शायद खखान और मिफ्ता इस्माइल वाला उन्होंने भी एलिमेंट अपना चुका है कि वो भी पीटीआई के ऊपर वो इस वक्त तनकीद के जो निश्तर हैं वो कोई भी उनके पास मौका आए तो वो उसको ज़ाया नहीं करते। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि पीटी इमरान खान के गिर्द कुछ सांप हैं जो कि उनको मतलब के डसने की भरपूर कोशिश करें और वक्तन फ़वक्तन वो उसको डसते रहते हैं और उनको गलत मशवरे देते रहते हैं। और इस वक्त जो पीटीआई है वो मुख्तलिफ किस्म की मतलब सफारशात और इधर उधर की सफारशें करवाती फिर रही है, कभी किसी दरवाजे पे कभी किसी दरवाजे पे इक़्तिदार के लिए। दूसरी जानिब जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है 5 साल के बाद उनका जो ट्रायल है उसकी जो समाअत है वो मुकर्रर कर दी गई है तारीख। अब उसके ऊपर मज़ीद जब समाअत होगी तो फिर उनका जो मुकदमा है वो आगे बढ़ेगा। दूसरी जानिब जो इमरान खान है उन्होंने अब अनाउंस कर दिया है कि जो जेल बढ़ो तहरीक है वो जब भी शुरू होगी उसकी सबसे पहले जो गिरफ्तारी है वो मैं खुद दूंगा, मैं अपने से शुरुआत करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हुआ, उन्होंने ये गिरफ्तारी मशरूत कर दिया और जेल भरो तहरीक को मशरूत कर दिया है कि जब तक पंजाब और केपीके के अंदर अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होते जो कि आइन के मुताबिक है, अगर वो नहीं होते तो उसके बाद जेल भरो तहरीक शुरू होगी जिसकी गिरफ्तारी और पहल मैं खुद करूंगा। दूसरी जानिब जो इत्तेहादी हैं पीडीएम है उनको पता है कि इस वक्त जो उनके हालत है मुल्क के अंदर जो मुआशी शारी है आईएमएफ के साथ उन्होंने जो एग्रीमेंट कर लिया वो आसान नहीं है, वो आसान नहीं है। और आईएमएफ एक तरफ से वो इनके साथ मुआहदा ही नहीं करना चाह रहा, उसको मालूम है कि अगली हुकूमत किसकी आएगी। वो बार बार इनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि इमरान खान भी इस मुआहदे के अंदर शामिल हो, लेकिन इमरान ने इनकार कर दिया। इसी वजह से एपीसी हुई थी, लेकिन इमरान खान ने एपीसी के अंदर आने से इनकार कर दिया था जिसकी उन्होंने तारीखें बदलती रही, कभी कुछ कभी कुछ। अभी वो एक बार फिर मुलतवी हुई कि वजीर आजम ने टर्की का दौरा करना था, लेकिन उन्होंने भी वहाँ मतलब बंदा खुद सोचे वो खुद डिजास्टर का इशू है, वो पाकिस्तान थोड़ा है कि जो सैलाब आए, वो सैलाब आ गया सैलाब आ गया हमारी मदद करो मदद। आपने कोई तैयब का एक बयान सुना है कि उसने आलमी बिरादरी से कोई एक लाइन बोली हो कि हमारी मदद करो या हमारी मैशत डाउन हुई है? उसने एक बयान तक नहीं किया, किसी से मदद तक नहीं मांगी कि हमारी मदद करो। ये होती है मतलब लीडरशिप, ये होता है असल जो अवाम की ताकत से नुमाइंदा आता है, ये पावर होती है एक्चुअली। दूसरी जानिब अब ये चूंकि ताखीर पे इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, वो जी मुल्क के अंदर बार बार इलेक्शन हुए ज़िमनी हुए तो ये था इंतशार होगा ये होगा वो होगा। अब इन्होंने नया प्लान बनाया है कि किसी तरह से कोई कानून साजी करके इलेक्शन को आगे लेके चला जाए, यानी कि टाइम पे इलेक्शन ना करवाए जाएं। इसके अंदर ताखीरी हद इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने कानूनी एक पहलू अपनाने का फैसला किया कि उसको एक असम्बली से मंजूर करवा के वो बिल मतलब कि उसको आगे परसू किया जाए। लेकिन एक बात याद रखें कि इस वक्त जो सदर है वो पीटीआई का, और पीटीआई ने अभी तक सदर से किसी किस्म का कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं किया कि और ना ही सदर ने कोई गैर आइनी काम पीटीआई की फेवर के लिए किया। लेकिन अभी उसने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है जिसके अंदर उसने मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि पंजाब और केपीके के अंदर जो इलेक्शन है उसकी प्रॉपर डेट अनाउंस की जाए। और अगर मुझे जो लगता है अगर 90 रोज के अंदर इलेक्शन किए ना हुए तो उसके बाद हो सकता है कि पीटीआई का ये वाला जो सदर है यानी आरिफ अलवी वो कोई इकदाम उठाए, चूंकि वो सुप्रीम लीडर है। ये भी याद रखो पाकिस्तानियों उसके ऊपर तौहीन अदालत नहीं लगती, वो चाहे तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनसे इस्तीफा भी तलब कर सकता है। तो फिर यहां से अंदाजा लगाओ कि इलेक्शन कमिश्नर की क्या मतलब औकात है। और चूंकि वो सुप्रीम कमांडर है इस वक्त, एक किस्म का जो सदर होता है वो सुप्रीम कमांडर होता है, उसके पास भले वो वाले इख्तियार प्रॉपर नहीं होते पावर, बट ये वाली जो इस टाइप की पावर्स होती हैं वो उसके पास आज भी मौजूद हैं। तो लिहाजा वो अभी आईनी और कानूनी मतलब अंदाज में चल रहे हैं। और अभी वो इलेक्शन को ताकि इसी वजह से उसने खत लिखा है ताकि कल को अगर इलेक्शन कमीशन को इतराज़ उठाता है उसके खिलाफ अगर सदर भाई कार्रवाई करता है तो कोई इतराज़ उठाया तो सदर के पास जवाब होगा कि देखो मैंने इनको पूरा यानी आइन के बीच में सब कुछ किया। और अदालत भी कह रही है और पाकिस्तान का अभी तक कोई ऐसा आइन या कोई ऐसी शिक नहीं है जो 90 रोज से आगे इलेक्शन ले जाने की यानी कि उसके अंदर कुछ मतलब गुंजाइश हो। अब चूंकि ये पूरा एक इन्होंने मामला क्रिएट कर लिया
اور ان کے پاس اب کوئی آپشن بھی نہیں بچا. تو لہٰذا یہ پورا جو پلان ہے وہ ان کے لیے ایک مطلب درد سر بن چکا. اور دوسری جانب ماشاءاللہ ملک کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ کھانے کو دھیلا نہیں اور دیکھنے کو میلہ چلے. ان کے حالت یہ ہو چکی ہے کہ کھانے کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں. اور دوسری جانب ماشاءاللہ کیبنٹ جو عمران خان کو تنقید کا یہ نشانہ بناتے تھے کہ 50 رکنی فلانی یہ تاریخ, آج ملک کی آج یعنی کہ انہوں نے اب گزشتہ روز 7 یعنی کہ مشیر کو عہدوں پہ فائز کیا ہے. وہ کس قانون کے تحت کیا ہے, کیوں کیا ہے؟ ملک کے اندر جب کھانے کا نہیں ہے وہاں تو یعنی کہ کٹ لگنے چاہیے تھے. یہاں ماشاءاللہ انکریمنٹ ہو رہی ہیں, نئے سے نئے مشیر آ رہے ہیں, عہدوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس عہدے کیا ہے. مشیروں کو خود نہیں پتا, وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ میں نے عہدے کیا دینے ہیں. یعنی ان کو بنائی جا رہے ہیں, چونکہ اتحادی ہے ان کو ساتھ چلانا ہے, وہ بنائی جا رہے ہیں. اس وقت جو کیبنٹ ہے وہ 85 رکنی ہو چکی ہے, اور جو کہ ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کیبنٹ ہو چکی ہے. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. اور یہ ایک جانب کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے, پھر عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکتے. آج بھی یعنی کہ فیصل آباد کے اندر ایک کلرک نے خودکشی کر لی غربت کی وجہ سے. نکل کے تو دیکھیں یہ ذرا, اب عالی شان دربار سے تو باہر نکلے, دیکھیں عوام کس حالت میں ہے. ان بیچاروں کی کیا حالت ہو چکی ہے, کھانے کو کچھ ہو نہیں ہے. یعنی عوام, ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ عوام کا نمائندہ, عوام کی یعنی کہ فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے, نہ کہ اپنا ذاتی. یہ ماشاءاللہ عوام کو کہتے ہیں آپ قربانی دو, آپ قربانی, آپ ٹیکس بھی دو, سب کچھ کرو, ہم صرف عیاشی کریں. کیوں بھائی, کس قانون کے تحت؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت کے نام پہ دبا ہے پاکستانیوں, اور یہ یوں ہی آپ کو لوٹتے رہیں گے جب تک آپ خود اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے. تو ابھی بھی ٹائم ہے, جاگ جاؤ, ورنہ اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ کچھ مطلب کہ ملک کے اندر اور آپ کے جو حقوق ہیں وہ بالکل ہی پاش ہو جائے. اور یہ جو اس وقت ایک ٹولہ مسلط ہے پی ڈی ایم کی صورت میں, یہ ہمارے اداروں کو, یہ سب کی ایک بدنامی کا باعث بن چکا ہے, نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.